Zambeel Dramatic Readings presents Dhal Gaya HIJR Ka Din, Letters of FAIZ and ALYS FAIZ, presented by Asma Mundrawala and Saife Hasan. Adab. زمبیل ڈرامٹک ریڈنگز کی آج کی پیشکش کا عنوان ہے ڈھل گیا ہجر کا دن، جو کہ فیض احمد فیض اور ایلس فیض کے منتخب خطوط پر مبنی ہے۔ ان خطوط کا تبادلہ اس دور میں ہوا جب فیض صاحب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ راولپنڈی کنسپریسی ایکٹ میں 1951 کے تحت 4 سال یعنی 1951 سے 1955 تک جیل میں قید رہے۔ یہ خطوط فیض اور ایلس کی احساس تنہائی، تکلیف اور جدوجہد کے عکاس ہیں، لیکن انہی خطوط کے ذریعے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ فیض صاحب نے یہ خط لکھے تو انگریزی میں تھے، لیکن 1971 میں ان کے قریبی دوست مرزا ظفر الحسن کی درخواست پر فیض صاحب نے از خود ان کا ترجمہ اردو میں کیا، جس کا مجموعہ صلیب میرے دریچے کے عنوان سے شائع ہوا، اور ایلس فیض کے خطوط انگریزی میں ڈیئر ہارٹ ٹو فیض ان پریزن کے نام سے چھپے۔ تو پیش خدمت ہے انہی خطوط کا مجموعہ ڈھل گیا ہجر کا دن۔ متاع لاہ و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ سات جون 1951 میں اور دوسرے ساتھی 4 تاریخ کی صبح کو اسپیشل ٹرین سے یہاں پہنچے۔ ہم نے جس ٹھاٹھ سے سفر کیا دیکھنے کی چیز تھی، صرف بینڈ بازے کی کسر رہ گئی۔ سفر کا لطف، دنیا کو دوبارہ دیکھنے کی لذت، پرتکلف کھانا، بہت سی نعمتیں یکبار ہاتھ آ گئیں۔ افسوس کہ بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ اب تمہیں بتانے میں کچھ حرج نہیں کہ یہ 3-4 دن جو لاہور میں گزرے ایام اسیری کے سب سے زیادہ اذیتناک دن تھے۔ جب مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اپنے چاہنے والوں کو کسی ایسی چیز کی خاطر دکھ اور اذیت پہنچانا جو خود کو بہت عزیز ہو لیکن ان کے لیے کچھ معنی نہ رکھتی ہو، غلط اور ناجائز بات ہے۔ اس زمانے میں دل و دماغ پر اور بھی کئی باتوں کا انکشاف ہوا، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ اپنے میں ایسی بہت سی کمزوریاں نظر آئیں جن کا وجود پہلے گمان میں نہ تھا۔ دوسروں میں کمینگی اور عالی حوصلگی کے ایسے پہلو دکھائی دیے جو پہلے معلوم نہ تھے۔ اس سارے تجربے کے لیے دل احسان مند ہے۔ خیال ہے کہ جب یہاں سے نکلیں گے تو غالباً اپنی شخصیت پہلے سے زیادہ مکمل اور منظم ہوگی۔ جب سے میں یہاں آیا ہوں خوف و خطر کا قطعی کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ اب تو یوں ہے کہ اگر کوئی یاد نہ دلائے تو خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جیل خانے میں ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہاں ہیں۔ اسیری کے سب سے برے دن کٹ چکے ہیں۔ اب تمہاری اور بچوں کی تصویریں سامنے رکھ کے میں خوشی سے مسکرا سکتا ہوں۔ اب یہ یقین پہلے سے بھی زیادہ محکم ہو چلا ہے کہ زندگی خواہ کچھ بھی دکھائے بالآخر بہت خوب شے ہے۔ Today I received your letter. So short, but in these days of starvation, enough to keep us alive. The house situation is that I now have a stay order.
not being ejected, but the rent will be raised. The press has taken up the issue on my favor. That is probably why the rehabilitation department has cooled down. It has rained today, and today is Sunday. How I remember scolding you on a Sunday for lazing around. And now, that is all I do on a day off. I have no energy for anything else. The rains have brought poignant memories. You remember when Bukhari was here? And the picnic in the back veranda? And bread and butter and jam? And the rain, rain, rain? Khalil and Nizami wrote touching editorials about our plight, which was good of them. People are sympathetic about our situation. Mazhar remembers you with affection, as do many others. We have many, many friends, in spite of what I had first feared and imagined. We are waiting for you to return from across the darkness of separation. We shall have so much to make up, so much to remember, so much to forget. You will find us changed. Your daughters have changed, grown wise and solemn, and I have grown wiser too. Things which meant so much now mean so little. The other night, Mizu left with toothbrush and nightgown for Sarwar's place. When she returned the next day, we asked her, "Kya tum udas rahi ammi jaan ke liye?" She replied, "Nahi to, main to sirf abbu jaan ke liye udas hu." She is our sunshine and our happiness now. She keeps us alive and laughing. ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हारा घर का मामला आखिर तय हो गया। इस बात पर थोड़ी नदामत होती है कि इन सब किस्सों से निपटने के लिए मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। बहरहाल अपना हौसला बहाल रखो, इसलिए कि अभी हमें बहुत दिन जीना है और बहुत कुछ देखना है। ये ठीक है कि अब हमारी जवानी की उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास बहुत वक्त पड़ा है। यहाँ हमारी बिरादरी में हर किसी को अपना काम खुद करना पड़ता है, लेकिन हमें यहाँ भी ये रियायत हासिल है कि पानी का गिलास या सिगरेट की डबिया उठाने के लिए खुद बिस्तर से उठने की जहमत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, कोई ना कोई बढ़ा देता है। चुनाचे क़ैद तन्हाई में हमने जितनी अच्छी आदतें सीखी थीं अब छूटती जा रही हैं और अपनी फितरी काहली वापस आ रही है। यहाँ रंजदे बात सिर्फ ये है कि रेत और मट्टी की वजह से सब लोग गंजे होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि यहाँ से बाहर आने तक हमारी सब सेक्स अपील ख़त्म हो चुकी होगी। ये बहुत अलमनाक वाक़या होगा। उसके बाद हम पर तोहमतें तराशने वाले बेचारे क्या करेंगे? आखिर एक बूढ़े गंजे बुज़ुर्ग के बारे में कोई क्या स्कैंडल ईजाद कर सकता है? 7th September 1951. I'm afraid Chimi must really have eloped with a fairy prince. She writes very often and says, "Dearest Ammi Jaan, there's not enough room for the kisses. May I stay a few days more?" A few days more. Just like you. Mizu is lying. Actually, she reclines now in her bed in the back veranda, and I am writing by the light of a lamp. Can you picture us? I long to be able to record each and everything they say and how they look when they say it. I do all the spoiling I can of your daughters. I cannot bear to see them suffer for a moment. Lahore has become a city of crime, abduction, and murder. We are literally afraid to go out now at night. A few nights ago, I was awakened by cries of "Chor, chor, chor." There was a robbery a few houses away. One cannot even trust the police nowadays. The streets are full of gundas. One cannot walk alone in safety and dignity anymore. The outcome of unemployment and war talk. Any Tom, Dick, or Harry can get a gun license by bribing the right person. What will happen when this tension is over with all these guns in Lahore? One hardly knows. It is no longer the Lahore you knew. The CID boys visit 41 Empress Road regularly. They're so easily known. The only people in Pakistan who can sit for hours and hours at a stretch, picking their noses and scratching, scratching, scratching. आज सुबह आँख खुली तो रोज़मर्रा की तरह अपने बैरक की बेरौनक दीवारों के बजाय एक नर्म व नाजुक पौधे पर नज़र पड़ी जो हवा में झूम रहा था।
اس کے مہین پتوں میں سے دور کہیں ایک آدھ ستارہ جھانک رہا تھا اور ایک بہت بڑا سفید پرندہ آسمان کی جانب محو پرواز تھا۔ دل میں اب بھی کچھ نازک مقام ایسے ہیں جن سے کوئی یاد چھو جائے تو دکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے صحرائے سندھ کے گداز آسمان اور پچھلے پہر کے اداس چاند کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ آج کل بہت شدت سے اپنی زندگی کا سب سے دلکش بسیرا یاد آ رہا ہے، یعنی دہلی میں لودھی روڈ والا گھر اور بارش کے بعد گرد و پیش کا سما، وہاں ہمارے گھر کے سامنے کا طلسمی پل اور اسے چومتی ہوئی کہکشاں کی کمان۔ جیل خانے میں ہمیں کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، ایک ریڈیو سیٹ مل گیا ہے اور آرام کرسی، میز کی لیمپ اور کچھ ساز و سامان کا بھی وعدہ ہو چکا ہے۔ اب تو ہم میں سے بعض کو یہ فکر لاحق ہے کہ یہاں سے نکلے تو یہ معیار زندگی کیسے قائم رکھ سکیں گے۔ I cannot tell you how happy we were to receive your letter. And within 3 days, we shall no longer be surprised if you suddenly walk in through the front door. I have not been able to still the pain in my heart. And when the wind rustles softly in the trees on these cool September mornings, one is not ashamed of tears which spring to the eyes. Somehow thus, the pain is assuaged. Chimi is back again, so our circle is complete. She regales a wide-eyed Mizu with talk of her travels. We are making a program for October. Your shirts are being made and your other clothes I shall bring. This is Eid, and my blessings are with you on this day. I do hope you enjoy your Eid party. If only I could have come. I really cannot write more. Memories come crowding in on this day. اس ہفتے ہمارے یہاں ایک سوشل تقریب منعقد ہوئی۔ یہ دوسرے گھر میں رات کے کھانے کی دعوت تھی جس پر میں اور ایک اور صاحب مدعو تھے۔ یہ تقریب اس خوشی میں منعقد ہوئی کہ بریگیڈیئر لطیف خاں کو ان کی بیگم نے کافی بنانے کا پرکولیٹر اور کچھ آم اور پھل بھیجے تھے، اپنے کو یہ تاثر دلانے کے لیے کہ ہم باہر کھانے کو جا رہے ہیں۔ ہم نے نہا دھو کر پرتکلف لباس پہنا اور دیر تک گپ کرتے رہے۔ یہاں ہم زندگی کی چھوٹی موٹی تفصیلات میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ اخلاق و فلسفے کے بیکار مسائل سے الجھنے کے لیے وقت ہے نہ دماغ۔ مثال کے طور پر لوگ ریڈیو سیٹ میں ایسے منہمک رہتے ہیں جیسے چیمی اپنے فلمی گانوں میں۔ پھر ہمارے وارڈ کی کالی بلی نے 2-3 بچے دیے اور سب لوگ پرورش اطفال کے پیچیدہ مسائل میں غرق ہو گئے۔ اس کے علاوہ بیسوں مسائل اور بھی ہیں، مثلاً کوٹری کے پردے کیسے ہوں گے، پڑھنے کی میزیں کب ملیں گی، صبح کی چائے کس وقت آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس تمام مدت میں یکساں دنوں کی ساکن سطح پر یاد کے سائے لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ اب دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے سالوں کے بعد پاؤ پھٹنے کا سما دیکھا۔ جیل کی دیواروں کے باوجود یہ سب کچھ حسین ہے، اور ایسے لمحوں میں زندگی کی سب بے وفائیوں کے باوجود اس کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ Friday is a red letter day. Each Friday now I happen to get your letter. Today I received your third one. Each and every word I muse over, trying to imagine you when you are writing, your jail, your baby kittens, your coffee pot. We know it all so well by now. The girls and I discuss each and everything which happens in your part of the world and try bravely to link it up with ours, so many, many miles away. Tomorrow is my birthday and there are secrets going on around me. Bali is trying to make up for your absence by spoiling me. I haven't told her that you wished me a happy birthday just a month ago in error for Mizu's, which is exactly a month before mine. My visit will now be in the second week of October instead of the first, which means that the girls will miss less school. What shall we bring you as a luxury? It will deprive them of much pleasure if you don't ask them for something special apart from cigarettes. Something to eat? Sweets? Biscuits? Jam? What shall it be? There are a few nice stories, but they may wait.
Why should I entertain the censor? 22nd October 1951. I am sure you are waiting to know that we arrived back safely. We did, after a long, long journey. I don't think I shall ever grumble about the Punjab again. Compared with the long, tedious desert stretch of Sindh, it is sheer paradise. Our meeting now seems like a dream, over too soon. And now the loneliness has settled around the heart. But we must be as brave as you are. Seeing you has brought us great comfort, although one hardly knows what goes on behind your smiling exterior. The years ahead, surely they are waiting for us? We shall remember your fortitude and patient waiting. Perhaps I am not always patient. I am not only impatient of my own unhappiness, but also that of others. We found your letter waiting for us, and the homecoming was less sad. I could have said much more than I did, but it is hard to, with a table in between and yawning warders by your side. I can still see Mizu lying in your lap, stroking your hair. She had really forgotten your looks and was going over them all over again. Those few days and their memory will carry us on for the next few months. Chimi loved her letter, and Mizu yelled, suddenly remembering that you hadn't given her jail ice cream after all. The evenings are so dark now that it is impossible to do anything after 4:45 p.m. except sit at home like good Pakistani ladies. फूलों का जिक्र आया तो हमने एक छोटा सा बाग सजा लिया है और हमारे सहन का एक कोना मुख्तलिफ रंगों से दहक रहा है। यहाँ गेंदे के फूल हैं, बसंती, सुनहरी और अर्गवानी। फूलों की बेलें हैं, गुलाबी और कासनी रंग की। कुछ गुलाब के पौधे भी हमने लगाए हैं, अगरचे इनमें अभी फूल नहीं आए हैं। अब तुम्हें यहाँ का हाल सुनाएं। अदालत के बंद होने के सबब पूरा दिन और सारा वक्त अपना था। जब तक जी चाहे बिस्तर पर पड़े रहो, जो रईसों की शान है। दिन का आगाज़ नाश्ते के बाद बैडमिंटन की एक तेज़ बाजी से होता है। उसके बाद ठंडे पानी से गुस्ल। सुनती हो, ठंडे पानी से। उसके बाद हम सब अपने हमसायों के यहाँ कॉफ़ी और गपशप के लिए जाते। हमारी बैरिक्स सराय कहलाती है, इसलिए कि यहाँ हर वक्त गुलगपाड़ा रहता है। कॉफ़ी के बाद सब दोपहर के खाने के लिए हमारी बैरक में वापस आ जाते हैं। खाने के बाद शतरंज की एक बाजी और उसके बाद लोग सोने या गौर व फिक्र के लिए अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद चाय और खेल। खेल के फ़ौरन बाद मेरे दीवान खाने में शबाना महफिल जमती है। फिर खाने की घंटी बजती है और खाने के बाद लोग रेडियो सुनते या गप करते हैं। तुम्हें और तुम्हारे घराने को नया साल मुबारक। खुदा करे कि ये साल तुम्हारी मुसीबतों के ख़ात्मे का दिन जल्द करीब लाए। It is a pity there has been such a long space between our letters, because when the letter finally comes, it is not possible to satisfy the thirst which has accumulated. Chimi is singing. Mamu Iqbal just brought her back from seeing Buzdil. She doesn't have much of a voice, but she is so happy. So far, Mizu hasn't asked why she didn't go. Living in Lahore is costly, with atta at rupees 16 a mond. And although we manage, there is no margin left for a trip to see you. And I cannot come without the girls when I do come. I dare not entail extra expenditure at this juncture. Is there any idea of the length of time? The weather has changed a little today. There is a strange poignancy of freshness in the air, and the heart stirred with a strange longing, as a mother's when her child first moves beneath her heart. When I came home between noon and 1 o'clock, I stood on the terrace as we have done so often, trying to imagine what life will be
when you come back. Last night, Sufi came and brought Achhi. I happened to mention how we both like Narcissus, and today great bunches arrived. I haven't felt so moved for a long time. So here is one for you, from Achhi, Sufi and me. 3rd February 1952. Your last letter began, "Beloved jailer," because your friend the jailer had done his censorship job so well that he stamped and signed right next to your beloved. So there was a gay laugh to begin with. Bali has gone home because her mother needs constant attention. Now I can face the loneliness because the heart can be wrung dry. It would not have been possible in the early days. You have mentioned at last my trek into your desert fortress. I hope to see you in March with the girls. Oh, by the way, I hear Pukhraj refused to eat for 4 days after you were arrested. تمہارا پکھراج والا قصہ بہت دل خوش کن ہے، اگرچہ مجھے اس کی کسی ایک لفظ کا اعتبار نہیں، لیکن اسے سن کر یہاں کے نوجوان ساتھی جو ہمیشہ اپنی فتوحات کی ڈینگیں مارتے رہتے ہیں بہت جلے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میرے خط تسلی بخش معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں کبھی کبھی ایسے برے دن آتے ہیں کہ جب دماغ پر یکایک کاہلی اور بے حسی کا دورہ پڑتا ہے۔ گزشتہ دنوں میں کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن اب گزر چکی ہے اور اب تم ہمارا برتاؤ بہتر پاؤ گی۔ ہمارے پچھواڑے کے صحن میں سرسوں کی کچھ شاخیں پھوٹ نکلی ہیں اور گیہوں کے نازک پودوں میں بالیاں آنے لگی ہیں۔ اپنی لمبی صبحوں میں ہم بہار کی ان علامتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے رنگ و خوشبو سے زندگی خوش آئند معلوم ہونے لگتی ہے۔ جیل خانے کی زندگی صحیح۔ 17th February 1952. Lahore this weekend was full of hunger marchers. People are in a dreadful state. No atta, no ration, no hope. The railway workers were about 15,000 strong at least, and they held up traffic at Charing Cross for 2 hours. I marched with them. Then their leaders asked them to go home, but they shouted, No, we have nothing to go home to. There's nothing cooking in our kitchens. On to the minister's house, we'll ask him for food. The police stood by, leaning on their lathis, themselves seemingly staggered by the great sea of angry faces. I was stunned almost by the numbers, and the women marched too, hundreds of them. One's food sticks to one's throat nowadays. It has been a busy week with very bad food problems, both for ourselves and others, much, much worse off than we are. How everyone is suffering nowadays. An astrologer has told us that you will be back in 91 days. What is the magic in the number which brings us to the middle of May? The girls count the days between them and say there are now 75 left. Mizu lies asleep, and quite suddenly in her sleep heaves a sigh and asks, Abbu kab aayenge? Chimi sits reading by my side. Tum kab aogi? اسیری کے دن مختلف دائروں میں دھیرے دھیرے گردش کرتے ہیں، کبھی سکون، کبھی بے حسی، کبھی اکتاہٹ، کبھی درد، اور ہر دائرے کی گردش کے بعد شدت سے انتظار پیدا ہوتا ہے کہ اب کوئی آئے یا کوئی نئی بات وارد ہو۔ میں نے صحرائے سندھ کی آندھیوں اور بیزار کن ہواؤں کا خیال دل سے ہٹا دیا ہے۔ اب ان کی جگہ میں نے تمہارے خیال، بچوں کی ہنسی اور اس مسرت کے تصور کو تخت نشین کر دیا ہے جو ہمارا حق ہے، وہ مسرت جو ساری انسانیت کا حق ہے، وہ مسرت جسے صرف تھوڑے ہی عرصے کے لیے غصب کیا جا سکتا ہے۔
جو ہمیشہ انتظار کے شایاں ہے. Still hardly a place to sit down and write. But the house is fit to receive you if predictions come true. The dreadful numbness has now left me, and in its place is a grim determination to pull through and to have you back again so life may once more begin afresh. This Sunday will be the 9th of March, just a year since you were arrested. Believe it or not, there is a rainstorm going on, and no safety act or conspiracy act can spoil the beauty of things like this. The smell of rain and the sound of whispering trees, and thoughts that are still free and your own, and even prison walls crumble and fall. Mizu says she has again forgotten what you look like, but she says she can still remember your voice. And then she says, it goes like this, Beti, wahan mat ja. Chimi and I laugh in rather a superior manner, as we are meant to. We haven't forgotten what you look like. تمہارے اور بچوں کے خوش و خرم چہرے دیکھ کر دل پہلے سے کہیں زیادہ خوش ہے. اگرچہ یوں لگتا ہے کہ یہ ملاقات کل کی بات نہیں، دور دراز ماضی کا کوئی واقعہ ہے، اور تم کل یہاں نہیں آئی تھیں، کئی برس پہلے آئی تھیں. لیکن جب پرسوں تم یہاں تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے ہم کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، اور میں دفتر کی روزمرہ کی غیر حاضری کے بعد تمہیں حسب معمول دیکھ رہا ہوں. دل کے رشتوں میں وقت اور فاصلے اس طرح گھلتے ملتے اور مٹتے ابھرتے رہتے ہیں کہ ان کے نت نئے نقشوں سے حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں رہتا. یعنی کوئی آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کبھی گیا ہی نہیں تھا، اور چلا جائے تو لگتا ہے کبھی آیا ہی نہیں تھا. I am sorry you were compelled to send a telegram to inquire, but we are well. Today came your second letter. Do I remember, you so ask? Everything, quoting Shakespeare in the dead of night behind Amritsar jail and the Jacko heights of Simla, all are stored away. I search each line for a word of hope, even a faint suggestion of future happiness. Some rumors send our hearts soaring, and others down to the depths of despair. And there is always the empty house and oddments left behind. The summer evenings are long and hard to pass. We stay in, chat and read to each other, your two wiseacres. Today it was hotter than previous days, so we put on the ice machine. I know that we shall have to live beyond our means during the summer, but maybe it is for a few days more. آج سپہر بہت عجیب و غریب بات ہو گئی، یعنی میں برس رہا ہے. اگرچہ اس بارش میں پنجاب کی برسات کا لطف اور شان و شکوہ کہاں. یوں لگتا ہے کسی نے بہت ہی خارش زدہ نحیف و نزار بادل میں کہیں ایک پرنالہ لگا دیا ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہے. ہمارے برآمدے میں پانی بہہ رہا ہے. چونکہ ان برآمدوں میں پی ڈبلیو ڈی کی مہربانی سے ڈھلان باہر کے بجائے اندر کو ہے، اس لیے برآمدوں سے پانی چھپا چھپ ہمارے کمروں میں داخل ہو رہا ہے. اب سے کچھ دن پہلے افواہ اڑی تھی کہ ہمارے کمروں میں چھت کے پنکھے لگائے جائیں گے. پھر کچھ پی ڈبلیو ڈی والے آئے اور جگہ جگہ سوراخ کر کے گئے. اس کے بعد پھر پی ڈبلیو ڈی کے مخصوص انداز میں یہ لوگ سب سوراخ ویسے کے ویسے چھوڑ کر غائب ہو گئے اور دوبارہ نظر نہیں آئے. نتیجہ یہ ہے کہ ان سب سوراخوں سے آبشار گر رہے ہیں. جیل کے وارڈ اور دوسرے قیدی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں. کوئی سیڑھی لگا رہا ہے، کوئی کیچڑ کی بالٹی لیے جا رہا ہے، سوراخ بند کیے جا رہے ہیں، پانی نکالا جا رہا ہے، سامان اٹھایا جا رہا ہے، اور وہ ہنگامہ ہے کہ ہنگامہ شادی معلوم ہوتا ہے. میں نے بنفس نفیس اپنا بستر لپیٹا، چارپائی کھڑی کی، کتابوں اور میز کو کپڑے سے ڈھانپا، اور اس کارگزاری کی وجہ سے بہت مستعد اور عالی مقام محسوس کر رہا ہوں.
I sometimes wish I had married an Eskimo instead of a native of this tropical climate, to go on working, writing, creating against a fury of heat amidst half-dead souls. I have been through a poetic cycle such as you sometimes indulge in, a fit of the blues. I have come through at last with what seems to be a superhuman effort. What happens, I do not know, but my world suddenly goes awry and the whole thing becomes too much. My life is like a patchwork quilt, each moment fitted carefully next to the next, with not an atom of space between. The urge to let the quilt slip sometimes overwhelms me, and the fight with the urge knocks me out. If only I could blaze in the gardens, think, write a poem. Now, too, I know the need of some time to call my own, just to watch the world go by, not worrying, not counting minutes which could fly by in idle gossip or solitary musings. Missing your presence. Will the long summer days never end? ये कमबख्त जगह पल भर में इतनी रेत और मट्टी हवा में बिखेरती है कि ताज्जुब होता है। मैं गुस्ल खाने से नहा धोकर निकलता हूँ तो अपने कमरे में पहुँचने तक सारे बाल धूल में अट जाते हैं और मालूम होता है किसी ने हाथ पांव पर पिसी हुई चटान छिड़क दी है। मैं दिन में कोई 10-12 मरतबा नहाता हूँ, 3-4 बार कपड़े बदलता हूँ और ऊद और संदल से मुअत्तर होकर यूँ महसूस करता हूँ जैसे दुनिया की बादशाहत अपनी है। और फिर गर्मी, मट्टी और जेल की दीवारें, लम्हा भर के लिए हम इन सब को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। तुम लोगों पर क्या बीत रही होगी मैं जानता हूँ। मैं तसव्वुर करता हूँ कि तन्नूर के से दफ्तर में तुम्हारा पसीना बह रहा होगा, बच्चे दोपहर की धूप में पैदल घर आ रहे होंगे और लंबी तपती हुई शामें एक बोझ की तरह तन बदल को कुचल रही होंगी। मुझे इन सब तकाज़ों का एहसास है जो तुम्हारी अकेली जान से किए जा रहे हैं, जिनसे न निजात की कोई फौरी सूरत है और न आराम जिस्म जाँ की। सिर्फ मुशक्क़त का न ख़त्म होने वाला सिलसिला है जिसका न सिला है न मुआवजा। मैं सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारी दिलजोई के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, बजुज़ इसके कि हर सफ़र कभी न कभी ख़त्म हो जाता है और अगर ज़िंदगी बाकी है तो मुस्तक़बिल भी बाकी है। It is very hot, too hot to sleep. But the girls are asleep, stretched out, mouths wide open, somewhat pale, but still bearing up. Will this ever pass? This heat, this loneliness, this fear of being alone? We shall meet again in 6 weeks. Forgive the scrawl. Can't we change the climate before we change other things? Now, as I write after dinner, the breeze is slowly rising and it promises to be a cool night. But cool nights are troublesome. One lies dreaming and remembering. And when one's body is not heavy with heat and tiredness, one thinks long of other things. And I remember you with acute pain. Looks, moments of joy, all steal by. During the day, it dissipates into hard work and worry, the urgency of the hour. But cool nights are treacherous. I've been wondering about your last letter regarding your urging me to give up cycling. Oh, it isn't as hard as that at all. When I leave my office at noon, I simply fix my mind on 41 Empress Road in the upper flat, where I know my precious girls are waiting, and I cycle hard, oblivious to everything, sometimes even the constable on point duty, but we are friends now. And then I do at last get there and all is well. Now let us say good night. Mizu stirs in her sleep and calls out, "Kaun hai? Abbu hain?" Not yet, I whisper, but soon.
آج صبح چاند کی تیز روشنی اس طرح چہرے پر پڑی کہ آنکھ کھل گئی۔ جیل کی گھڑیال نے 4:30 بجائے۔ میں اٹھ کر برآمدے میں آ بیٹھا اور صبح کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ پہرے دار بدلے تو جیل کے صدر دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ دور کہیں زنجیروں اور چابیوں کی جھنکار سنائی دی اور مختلف فولادی دروازوں کے جبڑے اس طرح کھلنے اور بند ہونے لگے جیسے وہ آخر شب کی تاروں بھری تاریکی کو جلد جلد چبا رہے ہوں۔ پھر ایک خواب آلودہ حسینہ کی طرح ہلکے سے صبح کی ہوا بیدار ہوئی۔ آسمان دھیرے دھیرے پیلا ہونے لگا اور ستارے موتیوں کے گرداب بن کر تہوبالا ہونے لگے۔ میں بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا اور کئی طرح کے خیال اور یادیں دل میں آتی رہیں، جاتی رہیں۔ سردی شروع ہو چکی ہے اور میں نے اپنی شبینہ بیٹھک کھول دی ہے جہاں لوگ کھانے کے بعد کافی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تم کبھی آ کر دیکھو کہ ہم اپنا کمرہ کتنا صاف ستھرا رکھتے ہیں تو بالکل ہکا بکا رہ جاؤ۔ پلنگ سے لگی ہوئی میز پر کچھ گلاب کے پھول ہیں جو ارباب کا تحفہ ہیں۔ کتاب کے شیلف پر جنگلی پتوں کا گلدستہ ہے جو نسیم کا تحفہ ہے۔ ایک جانب سے شنل نمبر 22 کی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہے جو بیگم ارباب میرے لیے چھوڑ گئی تھیں، اور دوسرے کونے سے اس عطر کی تیز لپٹیں آ رہی ہیں جو آمنہ نے بھجوایا تھا۔ رات ڈھلے جب چاند نکلتا ہے تو یہ کسی نواب کا خلوت قدہ معلوم ہوتا ہے۔ صرف اپنا دل اجاڑ ہے کہ اس فضا کو پر کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بڑی محبوباؤں کی ہنسی اور محبت یہاں موجود نہیں۔ لیکن وہ دن بھی آ جائے گا، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، کبھی تو آئے گا۔ تو بس اسی دن کا سوچو اور یہ تصور کرو کہ جب وہ آئے گا تو کتنا اچھا دن ہوگا۔ کل دل اتنا خوش تھا کہ کچھ کرنے کو جی نہ چاہا اور میں نے تمام دن بستر میں گزارا۔ آج بھی کھیل کے وقفے سے پہلے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں اور یہ خط بستر ہی سے لکھ رہا ہوں۔ آخر ایسی چھٹیاں روز روز کب آتی ہیں اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان میں مکمل عیاشی نہ کریں۔ عیاشی کی انتہا یہ ہے کہ میں نے 2 دن سے اخبار نہیں پڑھا، لیکن بدقسمتی سے آج کے بعد شاید یہ کیفیت قائم نہ رہ سکے۔ ابھی سے کچھ بوریت ہونے لگی ہے۔ تم جیسی جفاکش اور محنتی شخص کو یہ انتہائی خود غرضی معلوم ہوتی ہوگی، لیکن وعدہ ہے کہ آئیں گے تو ایسے ہی آرام کا لطف تمہیں بھی بہم پہنچائیں گے۔ کچھ دن صبح کی چائے میں بناؤں گا، بچوں کو اسکول کے لیے تیار کروں گا۔ تم سمجھتی ہو یہ بالکل ناممکن ہے اور یہ وعدہ ایسا ہی ہے جیسا سگریٹ چھوڑنے کا وعدہ۔ خیر، تم دیکھ لینا۔ At home again. My thoughts have been with you each moment since we parted. The moments spent with you during the last few days will be amongst the most precious in my life. Did we not reach together in those hours a most perfect and enduring understanding? An understanding which most people struggle during a whole lifetime to achieve and yet never do? My heart is now at peace, my mind at rest, and come what may, I have courage, fortitude, the warm comfort of your love and belief in the future. How much we have to live for, hoping that justice will prevail. Home is as sweet as ever, but for your empty chair. But I carry you in my heart, and hope is high, and the days are few. How glad I am that I obeyed my heart and flew over the desert to you. اب تک مقدمے کے فیصلے کی خبر تم تک پہنچ چکی ہوگی۔ اس سے اپنا دل زیادہ پریشان نہ ہونے دو۔
میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، میرا دل بالکل مطمئن اور پرسکون ہے۔ آج صبح ہمارے ساتھی اسی بات کی شکایت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل رات 9 بجے کے قریب جب وہ میرے یہاں سے اٹھ کے گئے تو بس 10 منٹ کے اندر میں سو گیا اور خراٹے لینے لگا، جس سے ان کی نیند خراب ہوئی۔ ضرور ایسے ہی ہوا ہوگا، اس لیے کہ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی۔ اچانک میں نے سوچا کہ کل ہوا کیا تھا، اور اس ساری خرافات پر ہنسی آنے لگی۔ تم نے پوچھا ہے کہ میرا دل چین سے ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، اور ضرورت سے کچھ زیادہ ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ اپنا ذہن یہاں کے گرد و پیش سے بالکل غافل اور بے خبر ہے۔ کبھی کبھی میں اسے جھنجھوڑ کر جگاتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہم جیل خانے میں کیا کر رہے ہیں۔ نہ ہم چور ہیں، نہ سیاسی لیڈر، ہمیں یہاں رکھنے سے کس کا بھلا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ دنیا عجیب چیز ہے۔ اگلے دن میں نے بیگم جوناگڑھ کی سزا کا پڑھا تو کچھ دلچسپ حساب لگانا شروع کیا۔ انہیں ایک قتل کے الزام میں 1 دن کی سزا ہوئی تھی۔ 4 سال میں 1460 دن ہوتے ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم قریباً 1500 پاور کے ایک قاتل ہیں۔ 9th March 1953. I cannot apologize for the interval. Writing was out of the question. The nightmare of the past few days has left us all numb, paralyzed and silent. Sleep has left us, and I wonder if it will ever return. After a night of shooting, I wonder at the sudden quiet of the city. But it is over, so the army says. It was the only way to do it. I cannot write much about things here because of censorship, but rest assured regarding your telegram that things are calm and the army has taken over for the time being. The weather is very hot for March and I'm already scared, and the schools being closed, the girls have become vagabonds. But I like to see them running around all day long like mad. I often worry that I am not firm and strict enough, but even that means a surfeit of physical strength, none to spare. But like you, I have come to believe in immediate happiness. This long suffering has taught me to grab whatever happiness there is on the doorstep. It may slip away tomorrow morning. ایک مہینہ گزر گیا اور تھوڑے دنوں میں ایک اور گزرنے پر آ جائے گا۔ وقت ہر جمود کے باوجود بہرحال گزر رہا ہے اور زندگی کی اچھی چیزیں مسلسل قریب آتی جا رہی ہیں۔ اس خیال کا سلسلہ شاید ابھی اور آگے چلتا، لیکن ہماری دوست گلہری نے بیچ میں ٹوک دیا، جو ابھی مجھ سے 2 قدم پر پھول سے کشتی لڑ رہی ہے۔ اس نے پچھلے پنجوں پر کھڑے ہو کر اپنے سر کے برابر ایک پھئی نوچ گرائی اور اپنے سے 3 گنا اونچی شاخیں جھکانے کی کوشش کر رہی ہے کہ باقی خزانہ بھی ہاتھ آ جائے۔ اگر ہم میں شہرت کی حس زیادہ ہوتی تو شاید یوں بیٹھ کر دیکھتے رہنے کے بجائے ہم اسے بھگا دیتے۔ آخر یہ باغیچہ پبلک کی ملکیت ہے اور ہیڈ مالی یعنی میجر اسحاق کی اجازت کے بغیر پھول توڑنا سخت منع ہے۔ پھر جیل میں پودوں کو نقصان پہنچانا جرم ہے، جس کی ضابطہ نمبر فلاں فلاں کے تحت مجھے فوراً رپورٹ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ کرنے کے بجائے میں صرف اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں، اور ٹھیک بھی ہے۔ ہمارے عالم فاضل دوست کہتے ہیں کہ ادیب کا کام صرف لکھنا ہے، اسے عملی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ البتہ جب ہیڈ مالی آ کر اس پودے کا حال دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے اس فلسفے پر برہم ہوں گے۔ This can hardly be a long letter because it is late and the day has been hard and long. But I want you to have some kind of news from home on Sunday, our very special day always. When I tucked up Chimi in bed, she said,
Mummy, you're so beautiful, just like a lovely young girl. I do love you so much. Of course, Mizu is more realistic and says, I love you, Mummy, even though you are old. And so, I am now awaiting a letter from you, which I hope will come soon. I shall see you on the 26th about noon or so. But next month's expenses will be formidable. New textbooks, copies, a new fan, new chicks, perhaps a change of house. So you see, I cannot make any promises, much as I know how much the girls want to see you and how much you long to see them. So we shall have to say, be still, my heart. The rest is love and waiting and the future and its dreams. 31 दिसंबर 1954 नए साल की शाम. अभी शाम नहीं हुई है, सिर्फ निस्फ सुबह गुजरी है. चंद घंटे और बाकी हैं और फिर ये बरस भी हमारे गर्द आलूदा दीरोज़ में मिलकर खाक हो जाएगा. शायद इसी वजह से इस दिन के लिए कोई जज्बा दिल में महसूस नहीं होता. न ये महसूस होता है कि ज़्यादा वक्त में ये दिन कोई अहम संग मील है. ये दिन वैसा ही है जैसे जेल खाने के बाकी दिन हैं, जिससे सिर्फ इतना अंदाज़ा होता है कि पैमाने उम्र में बेरौनकी की मैं एक दर्जा और नीचे उतर आई. जब साए ढलने लगेंगे तो शायद ये तासुर बदल जाए और इस दिन की कुछ इस तरह से शनाख्त हो सके कि ये आखिरी दर्द के आखिरी साल का आखिरी दिन है. तो आओ दुआ करें कि नया साल और इसके बाद आने वाला हर साल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और सारी इंसानियत के लिए अमन व मुसर्रत का पैगाम लाए. ऐद माजी का भी शुक्र अदा करें उन सब नेमतों के लिए जो हमारे हिस्से में आईं और जो कुछ छिन गया या जिससे महरूम रहे उससे दरगुज़र करें, इसलिए कि ये दर्द व महरूमी बर्दाश्त करने की सकत भी हमें मैसर है. आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया Asma and Saif. That was a wonderful, wonderful session. Beautiful. Thank you.